بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 88۔ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو عبرت ناک ہے، اور یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وعظ میں سنا ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ اور بڑے اللہ والے تھے، اور انہوں نے ہندوستان کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر ایک بڑے کام کی شروعات کی تھی جس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اسی کام کا نتیجہ ہے کہ آگے چل کر یہ ملک آزاد ہوا، اور اگرچہ بظاہر یہ چڑوڑ ناکام ہوئی، مگر حقیقت میں بعد کی تمام چڑوڑوں کے لیے یہی چڑوڑیں بنیاد تھی۔ انگریزوں کے یہاں سے بھاگنے کا ذریعہ انہی علماء کرام کا طفیل ہے۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ صوفیہ نے جہاد نہیں کیا۔ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مایہ ناز صوفی ہیں، اس کے ساتھ مایہ ناز مجاہد بھی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر وہ کئی جہاد کے کاموں پر گئے، بلکہ سپاہی بھی تھے، اور اسی کے اندر ان کی شہادت واقع ہوئی۔ بعض جاہلوں نے صوفیاء کرام کے بارے میں یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ صوفیاء صرف تسبیح گھونٹتے رہتے ہیں۔ دیکھو، اگر تمہاری آنکھ ہو اور اگر تمہارے پاس دل اور دماغ صحیح موجود ہو تو صوفیاء کرام کے کارناموں کو دیکھو، اور یہ کتنا بڑا صوفی ہے جن کا نام سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو سب سے پہلے جہاد کی مہم کا آغاز کرنے والا تھا۔ الغرض، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک جہاد کی مہم پر گئے۔ پنجاب کا علاقہ تھا، وہاں پر پنجابی عورتیں باہر آتی اور جاتی تھی، گھومنے اور پھرنے آتی تھی، بازاروں میں بھی آتی جاتی تھی۔ ایسے علاقے میں حضرت کا اور تمام مجاہدین کا قیام تھا۔ ایک دن ایک پنجابی آدمی حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولانا، میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں کہ آپ ان اندھوں کو لے کر یہاں کیوں آئے ہیں، اور کیا بستی کے لوگوں میں آپ کو کوئی صحت مند لوگ نہیں ملے کہ آپ اندھوں کو لے کر آ گئے؟ آپ تو کچھ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اتنے سارے یہ اندھے جو کچھ دیکھتے ہی نہیں، ان کا کیا کام ہے؟ حضرت نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اندھا نہیں ہے، سب آنکھ والے ہیں، اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ سب اندھے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ان سب کو اندھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری عورتیں یہاں آتی اور جاتی ہیں، بازاروں میں بھی گھومتی ہیں پھرتی ہیں، حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن آپ کے ساتھیوں میں کا کوئی ایک آدمی بھی کسی عورت پر نگاہ نہیں ڈالتا، ان کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ سب اندھے ہوں گے، حسن و جمال کا کیا نظارہ کریں گے؟ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، تم نے صحیح دیکھا، اس لیے کہ ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، اس لیے کہ ہمارے قرآن کا حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہ پاک دامنی کا تقاضا ہے۔ ہمارے مجاہدین کسی عورت پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تو ان کو اندھا سمجھ لیا تھا، اصل میں ہی اندھا تھا، اور آج آپ نے مجھے دیکھنے والا بنا دیا۔ حضرات، جو قرآن نہ پڑھتا ہو وہ سب سے بڑا اندھا ہے، جو حدیث نہ پڑھتا ہو وہ سب سے بڑا اندھا ہے۔ یہ اندھے نہیں ہیں جو نیچے دیکھ رہے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک عاشق کا خوف خدا سے رونا۔ ایک بار خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کے سجدے کی جگہ آنسوؤں کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھی۔ خلیفہ نے ایک آدمی کو وہاں نگرانی کرنے کے لیے کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب یہ فارغ ہو جائے تو میرے پاس لانا تاکہ اس کی عقل کا امتحان کروں۔ آخرکار جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھ سے ایک ایسی بات دیکھی ہے
کہ جنت تو اس کے بغیر بھی مل سکتی ہے، یعنی اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس کے بغیر بھی جنت مل سکتی ہے۔ اس شخص نے ایک زور کی چیخ ماری جس سے بادشاہ بھی ڈر گیا۔ پھر وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ پھر بہت دیر بعد اس کو ہوش آیا تو وہ اپنے چہرے سے پسینہ پوچھ رہا تھا اور اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تیری نافرمانی کرنے والا ہلاک ہو، جب تک کہ وہ آپ کے پاس گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ خوف دیکھ کر بادشاہ بھی رونے لگا، مگر وہ شخص پیٹھ پھیرے ہوئے کھڑا رہا یہاں تک کہ نکل گیا۔